السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 20 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 18 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا ایسا نہیں دیا جائے گا اور انہی آیت مبارکہ کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر، جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے خود ساختہ جو دعوے تھے، جو بودے دعوے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتے ہیں تمہارے گناہوں کے سبب۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جھوٹی عقیدت ہے، جو خود ساختہ دعوے ہیں، وہ انسان کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا حسب نسب قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا، کسی کی طرف نسبت کرنا اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ بھی جیسا کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بہت جگری، دل سے محبت کرنے والے، دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والے، لیکن یہ محبت، یہ جھوٹے دعوے اللہ کے ہاں کام نہ آئے۔ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی عقیدت، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو پکار کر کہا کہ اے فلاں میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ کل قیامت کو تم اپنے اپنے اعمال کے بوتے نجات پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی، اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دو، ان کو آگاہ کر دو۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جس طرح کہ فرمایا اے صفیہ، اے رسول اللہ کی پھپھی، اے عباس بن عبد المطلب، اے فلاں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو اے فاطمہ بنت محمد، میرے سے دنیا پہ جو چاہو لے لو، میں تمہیں دنیا پہ دے دوں گا، لیکن کل قیامت کو میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، تم اپنے اعمال کے تحت ہی نجات پاؤ گے۔ تو اس سے ایک اور بہت زبردست بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت کے لیے پانی رکھا کرتے، کچھ انتظامات کرتے، تو ایک دن فرماتے ہیں کہ اے ربی، مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کوئی لمبے چوڑے مطالبات نہیں کیے کہ دنیا پہ یہ چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سجود کی کثرت کی وجہ سے میری مدد کر، کہ کثرت سے نوافل ادا کر، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے میں تیری اللہ کے ہاں سفارش کر سکوں۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تو نبی ہوں اور میں مختار کل ہوں، سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں، تم جو کہتے ہو میں پوری کر دوں گا، ایسا نہیں۔ تو آج جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے بول بولے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ کے ایسے کفریہ اور شرکیہ جملے کہا جاتے ہیں کہ کان نہیں سنتے۔ کہیں یوں کہا جاتا ہے کہ
اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ استغفر اللہ۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں، انسان کا منہ چھوٹا ہے، زبان چھوٹی ہے، لیکن الفاظ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اور مزید ایسے عجیب و غریب قسم کے الفاظ شرکیاں آپ کو سننے کو ملتے ہوں گے کہ شاید آپ لوگوں کو اس کا شعور ہی نہ ہو۔ مزید اور کیا الفاظ عموماً جو کہے جاتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ استغفر اللہ۔ جس طرح کہ ہم نے کل کے لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خلول کر گیا ہے۔ اسی طرح آج بھی بہت سارے خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا بھی ایسا عقیدہ ہے، ایسا گندا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں حلول کر گیا ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ موجود کس طرح ہے؟ اپنا علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے، لیکن بذات خود اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، مستوی ہیں اللہ رب العزت عرش پہ۔ لیکن ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ مصطفیٰ کے اندر ہی یعنی کہ اللہ کا جو وجود ہے وہ خلول کر گیا۔ یعنی کہ یہ جو شعر ہیں اس کے اندر ان کی کیا مراد ہے کہ جو عرش پہ مستوی تھا اللہ، وہی اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ کی شکل میں۔ تو یہ بہت ہی بڑے شرکیہ جملے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے عقیدے پہ تو اتنی ہی کم ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے۔ مزید اپنے لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں، آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں آیہ مبارکہ 19 میں؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے۔ کون سے رسول؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس طرح اہل کتاب کو کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو بہت شدت سے انتظار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، ان کو بہت شدت سے انتظار تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی پیشین گوئیاں پہلے سے موجود تھیں ان کی کتابوں کے اندر، اور آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ ان کے اندر بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے، پلر قسم کے علماء تھے، جیت قسم کے علماء، لیکن وہ علماء سو تھے کیونکہ انہوں نے اپنے عوام کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا، کوئی حق بات ان کے سامنے واضح نہیں ہونے دیتے تھے، اور ان کے خود ہی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اہمیت یاد دلا رہے ہیں کہ جس پیغمبر کا تمہیں کثرت سے شدت سے انتظار تھا وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور کس لیے؟ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ چیز بیان کرے تمہارے سامنے کھول کر بیان کرے جو کہ ایک وقت تک پیغمبروں کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا، یعنی کہ پیغمبروں کی جو آمد کا سلسلہ تھا وہ ایک وقت تک رک چکا تھا۔ اور فترہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے درمیان گیپ آ جانا، وقفہ آ جانا۔ تو یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد درمیان کا جو سلسلہ تھا وہ 600 سال کا تھا، یعنی کہ 6 صدیاں گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، یا پھر 650 صدیاں بھی کہا جاتا ہے، اور بخاری شریف کی صحیح روایت کے مطابق 600 سال ہی ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینوں کا آگے پیچھے کچھ فرق ہو، تو خیر۔ اور یاد رہے کہ جو اتنا وقفہ درمیان میں پیغمبروں کے سلسلے کا رک جانا، یہ بہت انہونی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اتنا درمیان میں گیپ نہیں آیا تھا۔ ان سے پہلے اگر کبھی ایسا ہوتا کہ رسول پیغمبر نہ بھی آتے تو درمیان میں کوئی نہ کوئی نبی آتے رہتے جو کہ تبلیغ مزید کرتے رہتے، یعنی کہ پہلی شریعت کو ہی لے کر آگے بڑھتے رہتے، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے بقول فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو وقت تھا وہ بہت لمبا چوڑا تھا، شاید 10 صدیوں سے بھی زیادہ تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی نبی آتا رہتا تھا اور پہلی شریعت کے مطابق تبلیغ کرتا رہتا تھا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت تو موجود تھی، لیکن ایک جو وہ عادی ہو چکے تھے، بار بار انبیاء ان کے درمیان آتے رہتے تھے، اور ویسے بھی جو ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود تھی، تو اس کے بارے میں ان کو شدت سے انتظار تھا کہ کب ہمارے اندر نبی آئیں اور ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور دوسرے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے نبی آئیں گے تو ہم تم پر غالب آئیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہو کر مقابلہ بازی کریں گے،
اور ہم تم پر غالب آ جائیں گے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سے۔ آیہ مبارکہ 89 میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، وہ تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے پاس تھی پہلے سے موجود، یعنی کہ قرآن مجید جب کتاب آئی ان کے پاس جو پہلے سے تورات موجود تھی اس کی وہ تصدیق کرتی تھی، یعنی کہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا تھا۔ اور وہ کیا کرتے تھے، اس سے پہلے وہ فتح کی دعائیں کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے، کہ جب ہمارے نبی آئیں گے تو ہم تم پہ فتح حاصل کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوا معاملہ، فلما جاءہم، پس جب آ گیا ان کے پاس، معرفو، جو کچھ انہوں نے پہچان لیا تھا ان کو، کفروا بہ، تو انہوں نے سراسر اس کے ساتھ انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نبی کا، جس پیغمبر کا وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے، جب ان کے پاس آئے، جب ان کو آپ وسلم کی آمد کا پتہ چلا، آپ وسلم کی معیشت کا پتہ چلا، تو سراسر کفر کر بیٹھے، فوراً سے انکار کر بیٹھے، بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ جو ان کی بشارتیں تھیں وہ تو مکمل تھیں، اصل وجہ کیا تھی؟ ہٹ درمی اور تعصب۔ ان کو یہ تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمائے گئے اللہ کے حکم سے۔ تو اسی بات کی آڑ میں، اسی بات کے تعصب میں انہوں نے آپ وسلم کو ماننا ہی نہ بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کہنے لگے کہ یہ وہ نبی نہیں، وہ پیغمبر نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبروں کی جو آمد کا سلسلہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ مبعوث فرمانے جانے کا مقصد تھا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم ایسا نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اس حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ لیکن کیا ہوا؟ فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب تحقیق تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری ہی بدقسمتی ہے۔ اور یہ تمہاری ہمیشہ سے روش رہی ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر، کوئی نبی آتے تم اس کو جھٹلا دیتے۔ یہ تمہاری پرانی، تمہارے جو بڑے تھے، آباء و اجداد تھے، ان کی بھی یہی روش رہی تھی۔ اور ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ اتنا عرصہ کیوں رکا رہا؟ تو حقیقت الحال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بظاہر لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب شریعت مکمل ہونے والی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں تھا، تو ان لوگوں کو شاید قدر کروانا تھی، کیونکہ جو چیز شدت سے انتظار کرنے کے بعد ملتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسے ناقدرے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدر کرنی تھی، اور نہ انہوں نے قدر پہچانی اور نہ قدر کی، بدقسمتی ان کی اپنی ہی تھی۔ مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے انکار کرنے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جب جنہوں نے انکار کر دیا، ماننا نہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اگر تم نہیں مانتے، انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لینے پہ مکمل قدرت رکھتے ہیں، مکمل اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ تمہیں پکڑ کریں اور تمہیں سزا دیں۔ اور یاد رہے کہ جس طرح یہود کو انتظار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اسی طرح نصارہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتظار تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ مل کر یہود سے بدلہ لیں گے اور ان پہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ان کی یہ جو آرزو تھی وہ آرزو ہی رہ گئی، دل میں ہی دبی رہ گئی، اور انہوں نے اسی جیلس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت بار بار یا اہل الکتاب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ اے کتاب والو، کیونکہ دونوں کو ہی کتاب دی گئی تھی، نصارہ کو بھی، یہود کو بھی، لیکن دونوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور سرے سے انکار ہی کر دیا۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کل فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور کل فرائیڈے کی آپ لوگوں کو چھٹی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔